تمام جو پرانے نیتا ہیں وہ تو ہیں ہی، سپا، بسپا، بی جے پی، کانگریس، ان سب کے بیچ میں اسد الدین اویسی آ گئے، اپنے آپ کو مسلمانوں کا، خاص طور سے یووا مسلمانوں کا مسیحا بتاتے ہیں۔ آپ کے حساب سے جو AIMIM ہے اس کا آنے والے چناؤ میں مولانا مدنی کیا اثر پڑنے والا ہے؟ دیکھیے، جیسے سب لوگوں کی اپنی اپنی اچھائیں ہوتی ہیں اور ایک رول ہے ڈیموکریسی میں، ہر سوسائٹی کا بھی اپنا اپنا رول ہے۔ کسی نے کوئی پارٹی بنائی ہوئی ہے، کسی نے کوئی بنائی ہوئی ہے، کچھ پارٹیاں پرانی ہیں، کچھ نئی ہیں، تو اویسی صاحب نے بھی اپنی ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی کو زور آزمائی کا موقع ہونا چاہیے، وہ موقع ان کو بھی حاصل ہے اور وہ کر رہے ہیں اپنے لیے۔ فائدہ کتنا ہوگا اس کا، ان کو کتنا فائدہ ہوگا اور دوسروں کو کتنا نقصان ہوگا، یہ ایک کیا دوسروں کو کتنا فائدہ ہوگا ان سے؟ ہاں، فائدہ بھی ہو سکتا ہے آف کورس۔ آپ جس طرف میرا ذہن نہیں تھا اس طرف آپ لے جا رہے ہیں اس ذہن کو، تو یہ تو پولیٹکس ہے، اس میں ہوتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، ان کا خود کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور کسی کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، آف کورس یہ ہوگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ جگہ بنا پائیں گے اپنی اتر پردیش کی راجنیتی میں؟ کیا اس طرح کی جو کہ کیول ایک پارٹی اپنے آپ کو مسلمانوں کی پارٹی بتاتی ہے یا یوم مسلمانوں کی بات رکھنے والی پارٹی بتاتی ہے، کیا کوئی تو پارٹی ہونی چاہیے جو کسی کی غریب کی کمزور کی بات رکھے؟ دیکھیے، یہ جو فیلنگ آف سپریشن ہے، فیلنگ آف ایلینیشن ہے، اگر اس کو دور کرنے کے لیے کوئی پارٹی کھڑی ہے اور وہ ڈیموکریٹک سسٹم میں ہے، تو چاہے میں اس سے سہمت نہ ہوں، میں بالکل سہمت نہیں ہوں، لیکن اویسی صاحب سے سہمت نہیں ہے، پھر وہی بات ہے، آپ میرے منہ سے وہ بات مت کہلوائیے پلیز۔ میں کہہ رہا ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے وجود سے سہمت ہونا پڑے گا، کیونکہ ڈیموکریسی نے ایک موقع دیا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، اگر کسی کو ایلینیٹ کیا جا رہا ہو اور اس میں اس کی ایک آواز بن کر، تو یہ بھی اپنے آپ میں بڑی خدمت ہے۔ باوجود اس کے کہ میں کسی بھی اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ سہمت نہیں ہوں، اگر سہمت بہت زیادہ ہوتا تو میں ان کی پارٹی میں ہی چلا جاتا، جوائن کر لیتا اور کہتا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ کام کریں گے، ورکر کے طور پہ کام کریں گے۔ تو اسہمتی کے باوجود اس کے موجود رہنے سے ملک میں کئی فائدے بھی ہیں نا، تو لوگوں کو کوئی تو آواز مل رہی ہے، آپ اس کو آواز کو مت دبائیے، چلنے دیجئے جو چل رہا ہے، اس سے فائدہ بھی ہے، بہت سارے نقصان ہو رہے ہیں۔ جیسے میری اپنی خود کی فیلنگ ہے، میں نے بھی آپ کو کئی واقعے میں سنائی ہے، میں نے اپنی فیلنگ اور اپنے احساسات کہ کس طرح لوگوں کو سڑک پہ وہ ہو رہا ہے، سب بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، آپ کے سامنے، آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، تو لیکن یہ کہ وہ ایک آواز ہے تو رہنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو تو کوئی اور ہونی چاہیے۔ اس کا الٹ یہ ہے کہ جتنا اویسی صاحب اپنی شیروانی میں گھومیں گے اتنا ہی فائدہ بی جے پی کو ملے گا، اتنا ہی سماج پولرائز ہوگا، جو آپ کہہ رہے تھے کہ سماج کو جوڑنے کی بات، اس سے تو ایک دم جدا ہوگا، اتنا اور یہ ہندو مسلمان ہوتا جائے گا چناؤ، اتنا بی جے پی کو تو فائدہ ہے۔ آپ کیا اس بات سے سہمت ہیں؟ پارشیلی تو سہمت ہی ہوں میں آپ سے، پوری طرح نہیں، اس لیے پوری طرح نہیں ہوں کہ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے موجود رہنے سے اور پولیٹیکل سسٹم میں، انڈیا کی یہ بہت بڑی خوبصورتی اور گریٹنس ہے کہ یہاں ایک ڈیموکریسی ہے، اور وہ بہت ہی مضبوط ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یہ ہماری بڑی قیمتی چیز ہے، خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک مضبوط ڈیموکریٹک سسٹم ہے، چاہے وہ مودی صاحب کو لے کر کے آتا ہو، یوگی صاحب کو لے کر کے آتا ہو، کوئی بھی آئے، پر وہ آئے ہیں تو ایک مرتبہ پھر دوبارہ جانا پڑے گا فیلڈ میں، دوبارہ بھی آ جائیں، تیسری مرتبہ بھی آ جائیں، لیکن ہے موجود۔ تو اس کی موجودگی میں اگر اویسی صاحب کچھ ایک کوشش کر رہے ہیں تو اس کوشش کو اوورآل ان جنرل موٹے طور پر ایک دم اپوز کرنے کے لیے اپوز نہیں کیا جا سکتا، اس سے سہمت ہو سکتی، اس سے سہمتی ضرور ہو سکتی ہے کہ ہاں فائدہ ہونے کے چانسز ہیں بی جے پی کو۔ اچھا، بی جے پی کو اگر فائدہ، یعنی مجھے بی جے پی کے فائدے سے بھی پرابلم نہیں ہے، مجھے پرابلم وہ اس بات سے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولرائزیشن ہو رہا ہے، تو پولرائزیشن نہیں ہونا چاہیے، اس کی احتیاط کی جانی چاہیے، اس حساب کو بھی اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ پچھلے 4.5 سال میں اتر پردیش میں جو کام ہوا ہے یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار دوارا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو دیوبند سے آتے ہیں، دیوبند اتر پردیش میں ہی بیسڈ ہے۔ میں یوگی صاحب کے طریقے سے بالکل سہمت نہیں ہوں۔
योगी साहब ने भी बांटने का काम किया है। अगर ओवैसी साहब के ऊपर ऑब्जेक्शन है, एतराज़ है, हम लोगों को दोनों एक उस पर हैं, तो मुझे योगी साहब के ऊपर उससे भी ज़्यादा है। योगी साहब की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है 2 वजहों से। एक तो ये कि वो मेजॉरिटी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और दूसरे ये कि वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है, बिल्कुल पूरा नहीं किया। किस तरीके से? मुल्क बनाए जाने के लिए जो जिम्मेदारी है, मुल्क में सबको लेकर के चलने की जो जिम्मेदारी है, सबके एहसास को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सबकी सेंसिटिविटीज़ को, सबको जोड़ने की एक कोशिश को, सबको जोड़ के साथ लेके चलने की एक कोशिश को जिस तरह एड्रेस किया जाना चाहिए था। पर ये तो आप मानेंगे कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं इस वक्त, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, वो हर शख्स को बगैर ये देखे कि वो किस धर्म से या किस जात से आता है अब दी जाती हैं। घर हो, बिजली हो, गैस का सिलेंडर हो। पहले जो पार्शियलिटी थी कि अगर आप वीवीआईपी इलाके से आते हो तो आपके यहाँ बिजली नहीं कटेगी, बाकी जगहों पे कटेगी। कुछ जो जाति समुदाय थे जो कि पिछली सरकार का पक्ष दिया करते थे, उनको फ़ायदा पहुंचता था, बाकियों को नहीं। कहीं पे किसी जात की ज़्यादा सुनी जाती थी थाने में, किसी की कम से कम उस पर लगाम कुछ लगी है? क्या आप सहमत हैं? राहुल जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हो सकता हूँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतनी बात से तो इत्तेफाक करना चाहिए कि कुछ कोशिश ज़रूर की होगी उन्होंने। आप कह रहे हैं तो मैं आप नहीं मानते? आपको नहीं दिख रही कोशिश? इस तरह से कोशिश नहीं दिख रही है कि सबको जोड़ने की कोशिश की गई हो, इस तरह से नहीं दिख रही है। लेकिन ठीक है, वो आप कह रहे हैं और कुछ ज़रूर हुआ होगा तभी आप कह रहे हैं, वरना आप कहते क्यों? तो इसको माना भी जा सकता है। मैं उनका किसी का भी घोर विरोधी नहीं हूँ। और कुल मिला के केंद्र की सरकार जिस तरह से चल रही है पिछले 7 साल में, 7.5 साल में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैंने कहा ना कि मुल्क में ऐसा माहौल बन रहा है। जुनैद को मारा गया, 5 साल हो गए हैं। केंद्र में भी सरकार उसी पार्टी की है, जिनके चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि भाई तुम्हारा दिल नहीं भरता तो मुझे ही मार दो आकर के। गांधी आश्रम से कही थी ये बात, अहमदाबाद साबरमती से। तो उनकी सरकार है, और हरियाणा में भी उनकी सरकार है। 5 साल हो गए। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पिछले 1 महीने में 24 इंसिडेंट हुए हैं राहुल जी, सिर्फ 1 महीने में। इस छोटे से इलाके में, पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, 24 इंसिडेंट हैं जो लिस्टेड हैं मेरे पास। उसका एक रिकॉर्ड मौजूद है। अखबार की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रिकॉर्ड मौजूद है। आप कहेंगे तो मैं पेश करूँगा चैलेंज के साथ। तो अब बताइए, अच्छा होने का क्या? मैं कैसे, कम से कम मैं तो उस एंगल से ज़रूर देखूंगा जहां मैं सफोकेशन फील करता हूं। मैं उस एंगल से मैं तो ज़रूर देखूंगा। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस बात से, बिल्कुल सहमत नहीं। बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे और किए, और उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल कही जा सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे सामने तो सबसे बड़ा कंसर्न वो आज आके खड़ा हो जाता है ना, कि मैं समझता हूँ कि मेरे देश की सबसे बड़ी ताकत मुसलमान है। माफ़ करिएगा, ये तो इससे तो किसी को एतराज़ भी हो सकता है कि नहीं, सबसे बड़ी हम हैं, होंगे वो भी होंगे। मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, इंडिया का मुसलमान इंडिया की सबसे बड़ी फोर्स है, सबसे बड़ी ताकत है। उसको आप कमज़ोरी मत बनाइए इंडिया की। मैं असेट हूँ इंडिया के लिए, मुझे लायबिलिटी